آج میں اپنی ایک سیریز کا آغاز کر رہی ہوں اور یہ ان نوجوانوں اور طالب علموں کے لیے ہے جن کو سقوط ڈھاکہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، کیونکہ حقائق ہی سامنے نہیں لائے گئے اور نہ وہ واقعات سامنے لائے گئے ہیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے جن کو لانے کی آج ضرورت ہے۔ اس سیریز کا یہ آج پہلا حصہ ہے اور میں اس میں ان ناول کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچاؤں گی جنہوں نے اس وقت کے حالات کا مشاہدہ کیا، ان کو محسوس کیا، کیونکہ یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ آج بھی اس پر جو ہے وہ مختلف ناول جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ 1971 کے سانحے کو جس طرح ہمارے ادیبوں نے اپنا موضوع بنایا وہ ایک کمال بات ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں جتنی زیادہ جو ہے اس 1971 کے واقعات کی جو ہے ہمیں نشاندہی ہوتی ہے یا ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ سب میں اپنی جو ہے اس سیریز میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ ایک وقت میں تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے اس کو مختلف پارٹ میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کریں گے۔ ہم اس کو آپ مختلف حصوں میں اس کو سن سکتے ہیں، اور یہ کوئی میں اس طرح کی بات ایسے ہی نہیں کر رہی، بلکہ میں نے اس موضوع پر بہت تحقیق کی ہے، اور یہ جتنا بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ کام پیش آئے گا تو اس کے اندر حوالے بھی ہوں گے، اور یہ ایک تحقیقی جو ہے کام کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ ادب سے شغف رہا ہے، بلکہ تاریخ سے بھی دلچسپی رہی ہے، اور ناول کیونکہ انسان اور اس کی متنوع زندگی کا بیان ہے، جس میں سماج، سیاست، انسانی رویے اور ان کی نفسیات سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے جو ہے میں نے ناول کا انتخاب کیا، اور اس موضوع پر ناول کے صنف پسند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک سقوط ڈھاکہ، جو کہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اس کے حوالے سے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی اثرات کے جائزے پر جو ہے وہ تحقیقی اور تنقیدی کام کی گنجائش باقی ہے۔ کیونکہ ناول اپنی ضخیم جو ہے وہ صنف ادب پر کام کرنے کے لیے جو ہے مستقل مزاجی مانگتا ہے، اس لیے جو ہے تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہی جو ہے وہ اس پر کام کر سکتے ہیں، اور اسے سننے والے جو ہمارے ویورز ہوں گے وہ ان کو بھی یقیناً تاریخ سے دلچسپی ہوگی، جب بھی وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، مجھے امید ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس میں پورا بنگال کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اردو ناول میں جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی اثرات کا جائزہ بھی لوں گی، اور یہ ساری باتیں میں حقائق کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ موضوع اچھا لگتا ہے آپ کو، اور اس میں آپ کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے، تو میں جو ہے آپ کے لیے پھر آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں پیش کروں گی اور بتاؤں گی اس کو، اور اس میں میں کم از کم آپ کو جو ہے 10 ناول کا جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ اور ناول جو ہے وہ کیسے ہم اس میں سیاسی اور سماجی اور نفسیاتی اثرات کا اس میں جائزہ لیتے ہیں۔ تو آج جو ہے اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہے تقریباً 53 سال گزرنے کے باوجود اس المیے پر جو ہے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی، اور وہ بااثر حلقوں تک ہی محدود رہی، اور قوم آج بھی پاکستان کے دو لخت ہونے پر حیران ہے۔ وہ کیا سماجی، سیاسی عوامل اور نفسیاتی محرکات تھے جو سقوط ڈھاکہ کا باعث بنے؟ تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلے جو ہے وہ حصے میں سب بتاؤں گی، اور اس میں اپنے ناول کو ہی میں نے موضوع بنایا ہے۔ ان ناولوں پر بہت کم کام ہوا ہے، لیکن آج بھی لوگ اس موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر زینت افشاں کی کتاب اردو فکشن پر سقوط ڈھاکہ کے اثرات، جس میں فکشن کے دیگر اصناف کے ساتھ ساتھ اس المیے پر بھی لکھے گئے ناول اور اس کے پس منظر کا تعارف بھی شامل ہے۔ پاکستانی اردو افسانہ طاہر اقبال کی لکھی کتاب ہے، جس میں سقوط ڈھاکہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی ایک باب ہے، لیکن ساتھ ساتھ تاریخی پس منظر بھی بیان ہوا ہے۔ اس المیے کے حوالے سے یہ دونوں نہایت عمدہ کتابیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں نے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ ان دونوں کتابوں کو جو ہے پڑھ لیں گے، خاص طور پر ڈاکٹر محمد عارف کی لکھی ہوئی کتاب اردو ناول اور آزادی کے تصورات، تو آپ جو ہے اس میں ایک باب ہے، اس میں بلکہ ہشتم باب، آزادی کے بعد تصورات اور تعبیریں، تو آپ کے لیے یہ کتاب بھی بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ تاریخ قیام پاکستان سے عصر حاضر تک جو ہے پروفیسر صادق
زاہد کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس سے بھی آپ کو تاریخ پاکستان سمجھنے میں جو ہے مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی میں اپنا یہ ٹاپک شروع کر رہی ہوں تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر مجھے اچھا رسپانس ملا تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس کا دوسرا پارٹ بھی جو ہے بہت جلد جو ہے پیش کر دوں گی، بلکہ میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کیا جو ہے آپ کا رسپانس آتا ہے۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے انشاءاللہ تو میں اس کا بہت ہی شاید آپ کو اس کے سارے پارٹ میں آپ کو دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سقوط ڈھاکہ 1971 میں کیا کچھ ہوا تھا۔ تو بہت شکریہ آپ کے سننے کا، آپ کی سماعتوں کا۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ مجھے اچھا رسپانس ملے گا، اور میں اس کو چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر مجھے اچھا رسپانس ملا تو میں آپ کے لیے بہت سے تاریخی جو ہے وہ لاؤں گی، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں تحقیق شامل نہ ہوگی یا بلا وجہ کی اڑائی ہوئی بات ہوگی۔ تو میں اس میں حوالے دوں گی آپ کو، اور کتابوں کے نام بھی بتاؤں گی، اور ان پر اپنا تجزیہ بھی پیش کرنا چاہتی ہوں میں۔ بہت شکریہ۔